مرحبا زين الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ارکان اسلام میں سے روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اس روزہ سے نفلی اور فرض تمام کے تمام روزے مراد ہیں. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر روزے کی ثواب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اس کا بدلہ دے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی ایک دن اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے اگر کوئی ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل اور بہتر روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے. محرم الحرام میں عام طور پر اللہ جتنی توفیق دے روزہ رکھنا چاہیے. صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر اور اچھا نفلی روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں اگر کوئی 9، 10 یا 10 اور 11 یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عاشورہ، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحیح مسلم. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر شعبان میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل فیہ کثیر من الناس، یہ ایسا مہینہ ہے کہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں. چنانچہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں. رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام میں نفلی روزہ رکھنا، شعبان میں نفلی روزہ رکھنا، یہ مسنون ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عرفہ کا اگر غیر حاجیوں کے لیے اگر 9 ذی الحجہ
عرفہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ، اگر کوئی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر عرفہ کے دن کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اور آنے والے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا، ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، 3 چیزوں کے بارے میں وصیت کی۔ پہلی کیا؟ صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا اور نفلی روزہ رکھنا، اور ورکعت الضحیٰ، اور چاشت کی ضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور تیسری چیز کیا؟ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے وتر کی نماز کو پڑھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی۔ ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں صحیح نسائی اور ترمذی میں اس کی تخصیص ہو گئی ہے کہ اس سے مراد ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ہے، جس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر یعنی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ رمضان المبارک کے بعد میرے بھائیوں، یہ چند نفلی روزے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا۔ انہی نفلی روزوں میں سے رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد شوال کا 6 روزہ ہے، شوال کا 6 روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر وہ شوال کا 6 روزہ رکھے، کان کصیام الدہر، تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ ایک نیک کام کا ثواب 10، اگر آپ نے 29 یا 30 روزہ رکھا تو آپ کو 210 یا 300 نیکی ملی، اور آپ نے پھر 6 روزہ رکھا تو 360 ہو گیا۔ سال میں کتنے ایام، کتنا دن ہوتا ہے؟ 360 دن۔ اگر آپ نے 29 یا 30 رمضان کا روزہ رکھا، اس کے بعد آپ نے شوال کا 6 روزہ رکھا، آپ کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، شوال کے 6 روزے کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ جن کا رمضان کا روزہ، مردوں اور عورتوں میں سے جن کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے، اگر وہ پہلے رمضان کے روزے کی قضا کر لے پھر شوال کا روزہ رکھے، تب جا کے من صام رمضان ثم اتبعہ ہوگا۔ اگر رمضان کا روزہ مکمل نہیں ہوا ہے ثم اتبعہ 6 من شوال کیسے ہوگا؟ اس لیے پہلے جو روزہ چھوٹ گیا ہے، قضا ہے، اس کو مکمل کر لے، اس کے بعد شوال کا روزہ رکھے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چھوٹا ہوا روزہ، رمضان کا چھوٹا ہوا قضا روزہ اگر رکھنے میں مشقت ہو تو انسان اسے بعد میں رکھ لے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد
پہلے رمضان کے بعد عید میں عید کے بعد رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں پہلے رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لے، اس کے بعد شوال کے روزے کو رکھے۔ شوال کے روزے کے سلسلے میں میرے بھائیوں دوسرا ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاہے تو وہ لگاتار پے در پہ عید کے دن روزہ نہ رکھے، عید کے بعد دوسرے دن سے لگاتار پے در پہ وہ روزہ رکھ کر 6 روزہ کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چاہے شروع شوال میں روزہ رکھ لے یا درمیان شوال میں روزہ رکھ لے یا آخری شوال میں، الغرض کہ وہ شوال میں 6 روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے اگر وہ چاہے تو پے در پہ روزہ رکھے یا چاہے آج روزہ رکھے 2 دن نہ رکھے، جیسے اسے میسر ہو اسے کرنے کی کوشش، اسے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ہمارے ملکوں میں عام طور پر نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے بعد نماز کو بند کر دیا، تلاوت کو بند کر دیا، روزوں کو بند کر دیا، اللہ صدقات و خیرات کو بھی لوگوں نے بند کر دیا، اور مشکل سے 5 وقتہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ مشکل سے اللہ کے کچھ نیک بندے نفلی روزہ، صدقات و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بعد نفلی روزہ رکھنے کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر شوال کے 6 روزہ کو رکھنے کا ہم تمام لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفلی روزہ کا اور شوال کے روزہ کا اسلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کاموں اور خصوصی طور پر نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔